دو قسمیں بنائیں گے ہم. نمبر ایک ملحقات. نمبر ایک ملحقات. ٹھیک ہے جی. اچھا نمبر ایک ملحقات ہو گیا. تو نمبر دو غیر ملحقات. یہ جو ملحقات ہیں یہ 19 ہے. یہ جو غیر ملحقات ہیں یہ 24 ہے. جمع کر کے ان دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو یہ کتنے بن جاتے ہیں؟ ابھی یہ جو 19 ہیں یہ آپ کی جو کتاب یہ والی ختم ہو رہی ہے اس کے بالکل آخری صفحے پر لکھے ہوئے ہیں. بالکل آخری صفحے پر لکھا ہے ملحق بربعی. نظر آ گیا؟ نظر آ گیا نا؟ تو ملحق بربعی میں جو ابواب بیان ہوئے ہیں وہ ٹوٹل یہاں پر جو بیان ہوئے ہیں 19 ہیں. کتنے ہیں جی؟ کتنے ہیں؟ تو یہ آپ فی الحال ان کا انتظار کریں. اور یہ اتنے کوئی خاص بھی نہیں ہے کہ جن کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آدمی ان پر بھی ایک نظر کر لے کہ کہیں اگر یہ باب آ گیا تو آدمی پریشان نہ ہو. اور آتے شاتے بہت کم ہی ہیں، اس لیے ان میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو 43 میں سے 19 ٹینشن کی قابل نہیں ہے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ تو یہ 24 میں بارہا مرتبہ آپ کے سامنے رکھتا آیا ہوں، آج پھر رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ان میں آپ کو ٹینشن لینی ہے. ان 24 میں سے بھی جو 16 باب ہیں ان میں آپ کو زیادہ ٹینشن لینی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ تر عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہ تقریباً کتنے ہیں؟ 16. جی ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ بات جو شروع ہو گئی ہے ابھی آپ شروع سے چل رہے ہیں. اب جو حضرات بعد میں آتے رہیں گے تو آپ خود سوچیں کہ اس چیز کو سمجھ پائیں گے، مشکل ہوگا نا. اس لیے شروع سے شامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا کتنے مشہور ابواب ہیں ہمارے پاس؟ 43. ان میں سے کتنے ملحقات ہیں؟ غیر ملحقات کتنے ہیں؟ 24 ہیں. یہ ٹینشن کے قابل نہیں ہے. سیکھ لے آدمی اچھی بات ہے. یہ آپ کی کتاب کے بالکل آخری صفحے پر ہے، آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جو غیر ملحقات ہیں یہ ٹینشن والے باب ہیں. ان کو یعنی آپ نے یاد کرنا ہے اور گردانیں سنانی. آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کون کون گردان سنائیں گے. یہ 24 ہیں. یہ کتنے ہیں؟ 24 ہیں. ان 24 میں سے بھی 16 ایسے ہیں جو آپ کو باہر صورت یاد کرنے چاہیے کیونکہ وہ استعمال اور وہ قرآن کریم میں بھی آپ کو جا بجا ملیں گے، احادیث میں آپ کو جا بجا ملیں گے، فقہ کی عبارتوں میں آپ کو جا بجا ملیں گے. تو ان سے جان آپ کی نہیں چھوٹے گی. اس لیے ان کو تو آپ نے بالکل زبان کی نوک پر رکھنا ہے. ان کے علاوہ جو پیچھے بچ گئے کتنے ہیں؟ 8. وہ 8 میں تھوڑی تھوڑی ٹینشن لے لیں. بس تھوڑی تھوڑی ٹینشن لے لیں. کبھی کبھی وہ بھی آ جاتا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو. اور وہ بیچارہ تو کبھی ہی کبھی آتا ہے. یہاں تک یہ تمہیدی بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تک جب سمجھ آ گئی ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں. ثلاثی رباعی. ٹھیک ہو گیا. اب ثلاثی ان میں سے بھی ہر ایک ہی آگے دو دو ہیں جی. مجرد اور مزید. مجرد اور مزید. یہ دیکھیں ہم ابھی آپ کی اس تمہیدی باس کو لے کر ادھر آ رہے ہیں لیکن پیچھے ایک تسلسل رکھ رہے ہیں تاکہ تسلسل سے آپ کو بات پوری سمجھ آئے. اب جب آپ نے یہاں تک پہنچے ہیں تو ثلاثی مجرد کے کتنے باب ابھی آپ نے پڑھنے ہیں جو پڑھے بھی ہیں؟ 6 مجرد کے. ثلاثی مجرد کے کتنے ہیں؟ 6. یہ آج آپ نے پڑھنے ہیں. آگے ثلاثی مزید کے کتنے ہیں جی؟ 6. ثلاثی مزید کے 2 قسمیں بنا لیتے ہیں. ادھر بھی مزید کی 2 قسمیں بنا لیتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں
با حمزہ وصل، ایک کو کہتے ہیں بے حمزہ وصل. با حمزہ وصل، با کا معنی ساتھ، حمزہ حمزہ وصل گرنے والا حمزہ. میں نے آپ کو پیچھے حمزے کی قسمیں بتائی تھی، آپ کو شاید یاد ہے. حمزہ اصلی، حمزہ زائد. حمزہ اصلی جو حروف اصلی کے مقابلے میں آئے اس کی دو قسمیں بتائی تھی، حمزہ قطعی، حمزہ وصلی. وصلی جو گرتا بھی ہے اور قطعی جو گرتا نہیں. یاد آ رہا ہے؟ پھر میں نے بسم اللہ کی مثال بھی دی تھی. بسم اللہ میں نے کہا دیکھیں حمزہ وصلی پڑھنے سے گرتا ہے، لکھنے سے نہیں گرتا. لیکن جہاں استعمال زیادہ کرتے ہوں تو وہاں لکھنے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں حمزہ پڑھنے سے بھی گرا، لکھنے سے بھی گرا، کیونکہ یہ استعمال زیادہ ہوتا ہے. عربوں کا قاعدہ یہ ہے جو چیز زیادہ استعمال ہو امت کو زیادہ آسانی دو. یہ سمجھ آ گئی؟ تو حمزہ زائد، حمزہ اصلی، اصلی حمزہ زائد، حمزہ اصلی. زائد وہ جو عین فاعل لام کے مقابلے میں نہ آئے، اصلی وہ جو فاعل لام کے مقابلے میں آئے. امارا، سآلا، قرأ. یاد آ رہا ہوگا محفوظ، وہ اصلی ہے، وہ زائد نہیں ہے. کیوں؟ فا کے، عین کے، لام کے مقابلے میں آ رہا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جب اصلی ہے تو اصلی کی ہم نے کتنی قسمیں بنائی؟ دو. نمبر ایک قطعی جو گرے نہ، جو گرے. حمزہ قطعی کی میں نے قسمیں بھی آپ کو پوری لکھوائی نہیں تھی، فگر بتایا تھا. 9 قسمیں. حمزہ قطعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 9 قسمیں ہیں. 9 جگہوں پر حمزہ قطعی آتا ہے. آپ نے پھر عبدالواحد صاحب نے سوال کیا تھا تو پھر میں نے کہا تھا مثال کے طور پر واحد متکلم کا حمزہ قطعی ہوتا ہے، اسم تفضیل کا حمزہ قطعی ہوتا ہے، جمع کا حمزہ قطعی ہوتا ہے. اس طرح کی 9 قسمیں بنتی ہیں. کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 9. جو گرتا نہیں ہے، چاہے ما قبل کو ما بعد سے ملائیں لیکن یہ نہیں ملنے دے گا، یہ کاٹ کے رکھ دے گا. اس کا نام ہی قطعی ہے. قطعی کا معنی کاٹ کے رکھنے والا، اور وصلی کا معنی ملانے والا، ملاقات کروانے والا، وصل. ٹھیک ہے جی. تو یہ خود گر جاتا ہے اور ما قبل کو ما بعد سے ملاقات کروا دیتا ہے. پھر خود پڑھنے سے گرتا ہے، لکھنے سے نہیں گرتا. لیکن جب استعمال زیادہ ہو تو لکھنے سے بھی. یہ بات میں نے آپ کو پہلے سمجھائی تھی، آج پھر دوبارہ سے آ گئی. یہ حمزے کی بحث تھی. اب آئیں با حمزہ وصل، بے حمزہ. با کا معنی حمزہ وصل کے ساتھ، بے فارسی میں کہتے ہیں نہیں کو، بے حمزہ بغیر کو، بغیر بے حمزہ وصل یعنی حمزہ وصل کے بغیر. ہم اس لفظ کو غلط استعمال کرتے ہیں، بے فضول باتیں نہ کرو. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، بے فضول باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں، فضول باتیں نہ کرو ہم کہتے ہیں بے فضول. تو مطلب یہ جو فضول نہیں ہے وہ بھی نہ کرو. ٹھیک ہے. تو یہ بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل سمجھ آ گیا. جو حمزہ وصل کے ساتھ، جن کے شروع میں حمزہ، با حمزہ وصل مطلب ہے جن کے شروع میں حمزہ وصل لگا ہوگا. ساتھ اور کر لیں، با حمزہ وصل جن بابوں کے شروع میں حمزہ وصل لگا ہوگا. اور بے حمزہ وصل کا مطلب سمجھ لیں جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں لگا ہوگا. حمزہ وصل نہیں لگا ہوگا. اب اس کی آگے 2 صورتیں ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی، آپ کو بتا رہا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ پھر حمزہ قطعی ہوگا یا وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن حمزہ وصلی نہیں ہوگا. کون سا؟ یہ وصلی نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھ گئے؟ تو مزید کی کتنی قسمیں بنائی میں نے؟ 2. اس کو سمجھیں ادھر، پھر آپ نے خود ہی اس کو چلانا ہے. با حمزہ وصل، پھر میں نے حمزہ کی پھر دوبارہ سے قسمیں بھی دہرائیں، زائد اور اصلی وصلی. وصل، با حمزہ وصل کا مطلب کیا ہے کہ اس باب کے شروع میں کیا لگا ہوگا؟ حمزہ وصل. بے حمزہ وصل کا مطلب یہ ہے کہ اس باب کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہوگا. اب اس کی میں نے 2 تشریح کی ہیں اگر کسی کے ذہن میں ہو. شروع میں حمزہ قطعی ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا. حمزہ وصلی تو نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے حمزہ قطعی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ ہو. تو اس میں کتنے آپشن آ گئے؟ 2. سب سمجھیں. اس میں تو باب کے شروع میں حمزہ وصل ہوگا، ملانے والا ماقبل. اس میں نہیں ہوگا کون؟ حمزہ وصل. اب جب نہیں ہوگا تو اس میں آگے 2 آپشن آپ کے پاس آئیں گے، دونوں ٹھیک ہیں. یا حمزہ قطعی ہوگا
اور یا حمزہ کوئی نہیں ہوگا. تو بھائی صاحب سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. اس کی مثال تو زیادہ سے لگے شاید جلدی سمجھنا. مثال کے طور پر حمزہ قطعی کی مثال میں دیتا ہوں. باب افعال، باب افعال جو آپ پر سنتے بھی آ رہے ہیں بار بار اس کو، اس کا حمزہ دیکھیں افعال، یہ حمزہ جو ہے نا قطعی ہے. حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ قطعی ہے. اچھا ٹھیک ہے، حمزہ قطعی. ٹھیک ہے. اب دوسری مثال میں دیتا ہوں. فعل، یہ بھی ثلاثی مزید ہے لیکن اس کے شروع میں کوئی حمزہ ہے؟ یہ دونوں اس میں آتے ہیں، دونوں اس میں آتے ہیں. اب سمجھ گئے بات کو؟ مجرد کی مثال نہ مجرد میں نہیں آتا. مجرد میں یہ مسئلے ہیں ہی حمزہ وصل والے. یہ مزید کے ساتھ ہے، دیکھیں ادھر بھی مزید کے ساتھ ہیں، ادھر بھی مزید کے ساتھ ہے. مجرد کے ساتھ یہ چکر نہیں ہے. ان میں حمزہ شمزہ نہیں آتے، ان کو ہم نے ان باسوں سے کنارے پر رکھا ہوا ہے. وہ آپ ابھی پڑھیں گے، وہ 6 باب پڑھے ہوئے بھی ہیں. ضرب یضرب کے شروع میں حمزہ ہے. یہ حمزہ وصل والے کی مثال مزید میں جو پہلی قسم ہے. جی 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 اس کی مثال دیں. اچھا اس کی مثال دیتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ اس کی مثال دیں جی. افتعال، باب افتعال. اب اس کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ گرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ حمزہ وصل گرنے والا ہے. اب مثالیں اس کے بعد مزید بھی آئیں گی. اس کے کتنے بنتے ہیں یہ یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب اس میں جو باب آتے ہیں، یہ اس میں جو باب آتے ہیں وہ 9 کہیں یا 7 کہیں، دونوں فگر ٹھیک ہیں. انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں ہم تفصیل سے ان کو پڑھیں گے. اس میں جو باب آتے ہیں وہ ٹوٹل 5 ہیں. یہ 5 ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں جو باب آتا ہے، اس میں رباعی مجرد میں، اس کی مثال آپ دے دیں وہی دم دمہ والی جی. فا لالا، فا لالا. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک ہی باب ہے. کتنے باب ہیں؟ ایک ہی باب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا با حمزہ وصل کے 9 ساتھ جی، با حمزہ وصل کے 9 ساتھ باب ہیں. وہ 9 یا 7 ابلی کے نشان درمیان میں دے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جو دوسرا ہے، اب آئے ہیں یہاں پر ہم مزید کی طرف. تو اس میں بھی ہم اسی طرح کریں گے. با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. با حمزہ وصل یہ ٹوٹل 2 ہیں. بے حمزہ وصل یہ ٹوٹل 1 ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب ملائیں دیکھیں، پھر آتے ہیں اس کی طرف. یہاں تک تو سمجھ آ گئی. مشہور باب کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 45. ان میں ملحقات کتنے ہیں؟ یہ کہاں آئیں گے؟ کتاب کے بالکل آخری صفحے پر. آپ کی اس کتاب کے صفحہ آخر پر 19 باب موجود ہے ملحقات کے. اور میں نے کہا یہ ٹینشن والے باب نہیں ہیں، ان کو نہ بھی یاد کرے کوئی آدمی تو کوئی صرف ڈوبتی نہیں ہے. لیکن اگر یاد کر لے تو اچھا ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں آ گیا تو آدمی پریشان نہیں ہوگا. دوسرا کون سا ہے بھائی؟ غیر ملحقات. اسد صاحب دوسرا ہے غیر ملحقات. اس کے کتنے باب ہیں ٹوٹل ہمارے پاس؟ 24. ان میں سے جن کو آپ نے ہر حال میں یاد کرنا ہے، جو قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں، فقہ میں، 12ویں باتوں میں زیادہ پھرتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 16. باقی کتنے رہ گئے؟ 8. وہ 8 یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. ایک دکا وہ بھی کبھی آ جاتے ہیں، لیکن 16 آپ کو یاد کرنے ہوں گے صرف تو صحیح معنوں میں پختہ کرنے کے لیے. یہ ہو گئے. پھر یہ 24 جو ہیں، یہ 19 اور 24 میں آئیں کتنے بن جاتے ہیں؟ 45. یہ لکھیں ہم نے. اب آ جائیں یہ جو 24 ہیں، ان کی ہم نے 2 قسمیں کی ہیں، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی کی کتنی ہیں؟ 2 ہیں. رباعی کی بھی کتنی ہیں؟ 2. ان میں جو مزید ہے اس کی ہم نے کتنی قسمیں کی ہیں؟ 2 2. با حمزہ وصل، با حمزہ وصل، لیکن مجرد کے ساتھ ہم نے یہ قسمیں نہیں کی.
سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جب آپ نے اس بات کو لے لیا اس ترتیب سے، اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ مزید میں با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل ہے، تو مجرد کے اندر کتنے باب بنتے ہیں؟ 6 ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ مزید کے اندر با حمزہ وصل میں کتنے بنتے ہیں؟ 9 یا 7۔ بے حمزہ وصل میں کتنے بنتے ہیں؟ 5۔ ربائی کی طرف آ جائے، ربائی مجرد میں فعلل 1، ربائی مزید میں وہی 2 قسمیں ہم نے کی، کیونکہ مزید میں ہم نے حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل کی قسمیں بنانی ہے۔ اچھا با حمزہ وصل بے حمزہ وصل، با حمزہ وصل کے کتنے ہیں؟ بے حمزہ وصل کا اب یہاں سے شمار کرتے جائیں۔ ہاں پھر 22 ہیں، تو اس لیے یہ ہیں 24، ہم نے 24 لکھا ہے۔ ہاں 9 لگا دیں، بے شک 9 لگا دیں، میں بھی اس کا قائل 9 لگا دیں، کیونکہ وہ 2 بابوں کو جو تنازع ہے صرفیوں کا آپس میں، اس میں ہم 9 کے ہی قائل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اس کتنے بن جاتے ہیں؟ 24۔ تو یہاں تک یہ نقشہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب یہ تمہیدی باس تھی آپ کی، اس تمہیدی باس میں اب آپ نے پکڑنا ہے 6 باب۔ یہ 6 باب آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور 6 بابوں کے بعد کل کا جو ہمارا انشاءاللہ سبق ہوگا وہ ہم اس کو پکڑیں گے، مزید کے بعد۔ ٹھیک ہے، اس میں پہلے انہوں نے یہ لائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس تک نہ پہنچیں، کل بھی اس میں، تو یہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل ہم نمٹا لیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کس کو نمٹانا ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثلاثی مجرد کے باب جلدی ہم نمٹا لیں، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صرف آپ نے ان کی گردانیں کرنی ہیں، وہ سنانی ہے آج گردانیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ہم آج ہی اس کو ہاتھ ڈال لیں، یہ آپ کی ہمت ہے۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں اب یہاں پر ثلاثی مجرد کو، کس کو؟ پہلا باب بولیں جی جو کتاب میں لکھا ہے، باب اول۔ باب اول کیا لکھا ہے جی؟ فعل یفعل، جی جیسے نصر ینصر۔ آگے باب دوم، فعل یفعل۔ آگے جیسے جی ضرب یضرب۔ آگے جی باب سوم جی، ہاں جی فعل یفعل، جیسے سمع یسمع۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جی باب 4، فعل جیسے فتح یفتح۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے جی باب انجم، فعول یفعل، جیسے کرم یکرم۔ ٹھیک ہے جی، آگے باب ششم، آگے باب ششم فاعل یفعل، حسیبہ یحسب۔ یہ آگے جی آپ کے 6 باب ثلاثی مجرد کے، ثلاثی مجرد۔ اب سمجھیے یہاں پر جو سمجھنے کی چیزیں ہیں اور نوٹ بھی کریں۔ زیادہ تر ان میں جو باب استعمال ہوتے ہیں، میں نے کہا نا کہ 16 بابوں کی آپ نے کیا لینی ہے؟ ٹینشن۔ ان 16 میں 6 تو یہی ہیں، 6 تو یہی ہیں، اور ان 6 میں بھی زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں، ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا اگر کسی کے ذہن میں ہو، یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، پہلے کے 4 زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا
करूमा यकरूमु, ये कम इस्तेमाल होता है, और ये उससे भी कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी इन चार की टेंशन आपको ज्यादा होनी चाहिए, इसकी जरा कम हो जाए, इसकी बिल्कुल कम हो जाए, लेकिन हैं ये 6 के 6 आप टेंशन में शुमार करते हैं मजमूई एतबार से। यहाँ तक एक बात समझ आ गई है। दूसरी बात यहाँ ये याद रखें, ये जो बाब है ना, ये वाला, ये इसमें जब आप सही से कोई बाब बनाना चाहेंगे तो इसकी एक शर्त है, वो ये है कि इसका आइन या लाम करमा हरफे हल्की होना चाहिए, हरफे हल्की होना चाहिए। हरफे हल्की कितने हैं, हुरूफे हल्की कितने हैं, कौन कौन से हैं? इसका कायदा ये है कि इसका आइन या लाम कलमा जो है वो हुरूफ हल्की में से होना चाहिए जब ये सही से आप बना रहे। सही किसको कहते हैं? जिसके फाइल नाम के मुकाबले में कोई बीमारी वाला हर्फ ना हो, हमजा ना हो, डबल हरफ एक जिन्स का ना हो, अलिफ वाव या भी याद आ रहा है अब तक सब सही हो। तो फिर इसकी शर्त क्या है कि इसका फा या आइन या लाम कलमा क्या होना चाहिए, हरफे। यहाँ देख लेना, फतहा, फ़अला, कोई हरफ हल्की आया हुआ है? कौन सा है? हा, किसके मुकाबले में? फतहा, फ़अला, किसके मुकाबले में? शर्त पूरी हो गई है, इसको हम गुड करते हैं। ठीक, अब इसकी कोई और मिसाल ले लेते हैं, अगर आपके ज़हन में कोई है तो। मैं एक मिसाल इसकी दे देता हूँ, मना यमनाउ, फतहा। अब देख लें इसका भी आइन कलमा, यानी आइन ना लाम कलमा हरफ हल्की है या नहीं है? है ना जी। ज़हाबा, देख लें, ज़हाबा यज़हबु, अब हमारे साहब ने मिसाल दी है, देख लें आप। अब यहाँ आइन कलमा जो है इसका हरफ हल्की आया हुआ है, तो इसका कायदा ये है कि जब आप इसको सही से बनाएंगे तो इसका आइन या लाम कलमा हरफ हल्की होना जरूरी है। जी बाप चारों में जरूरी जी, बाप चार में ये सिर्फ इसका कायदा है, ये इसका आइन है लाम कलमा हरफ हल्की होना चाहिए जब ये सही से आए। किससे आए? सही से आए। ठीक है, अच्छा जी, जब आपने ये शर्त नोट कर ली, इसकी भी मामला हो गया इसका। अब ये जो चार बाब है ना शुरू के, ये वाले अव्वल के चार बाब, ये मुताद्दी होते हैं, लाजमी कम होते हैं। मुताद्दी ज्यादा, लाजमी कम। मुताद्दी लाजमी तो जानते होंगे, मुताद्दी किसे कहते हैं, लाजमी किसे कहते हैं? लाजमी जो अपने फाइल की हद तक रहे, मफूल का तकाजा, और जो मफूल का भी तकाजा करे तो उसको क्या कहते हैं? मुताद्दी। मुताद्दी का मतलब अपनी जगह से हद से क्रॉस करने वाला, आगे बढ़ने वाला। ये मुताद्दी ज्यादा होते हैं और लाजमी कम। ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ यकीनन आपको इंशाल्लाह किताबों में कम मिलेंगे। ठीक है, ये मुताद्दी ज्यादा होते हैं, लाजमी कम होते हैं। आगे कौन से बाब रहेंगे? दो, करूमा यकरूम। ये जो बाब है ना पांचवा, ये हमेशा लाजमी होता है। ये हमेशा क्या होता है? लाजमी होता है। ये जो आखिरी है ना, ये लाजमी ज्यादा होता है और मुताद्दी कम। मुताद्दी कम होता है। ठीक है, अगर आगे तो अच्छा, ये समझ गए बात को। अब देख लें 6 बाब हैं, पहले 4 वो हैं जो मुताद्दी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और लाजमी कम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, 5वां जो बाब है वो हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? लाजमी। और ये जो छठा है उनके मुखालिफ है। यहाँ समझ आ गई? अच्छा, इसमें आमतौर पर जो है ना, ये जो बाब है इसमें इंसान की फितरत को आमतौर पर बयान किया जाता है, इंसान के मिजाज को। ठीक है, इंसान के मिजाज, मसलन यहाँ पर ले रहे हैं हसीबा का माना गुमान करना। गुमान अंदर की बाती एक सिफत है। तो इंसान की बाती जो सिफात होती है ना, गमगीन होना, परेशान होना,
اور اس قسم کے جو لفظ ہوتے ہیں عام طور پر یہ کس سے استعمال ہوتے ہیں؟ اس باب میں آتے ہیں، انسان کے اندر کی باطنی صفات کے لیے آتا ہے۔ کون سا جی؟ یہ ٹھیک ہے، باطنی انسانی باطنی صفات کے بیان کے لیے عام طور پر یہ آتا ہے۔ مثالوں سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک مثال تو یہاں آئی ہے حسیبہ، گمان کرنا، اندر سے گمان کرنا ایک چیز ہوتی ہے، گمان اندر کی چیز ہے، اور یہ لازمی زیادہ اور متعدی کام ہے۔ یہ سمجھ آ گیا؟ یہاں تک سمجھیں جی؟ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک آخری چیز سمجھیں، پھر ہم گردانوں کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں، پھر آگے بس درزہ گردانے ہی ہیں۔ اب آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس کو آپ نے کہا نا ہمیشہ لازمی ہوتا ہے، اس بیچارے کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی۔ ایک چیز ہمیشہ لازمی ہو، متعدی نہ ہو سکے، تو اس آدمی اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہے۔ تو اس بیچارے کو کبھی متعدی بھی ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ایک سوال پیدا ہو گیا، کیونکہ اس میں متعدی زیادہ ہے اور اس میں متعدی کم ہے تو صحیح نا، اور اس بیچارے میں تو متعدی ہے ہی نہیں، آپ نے کہا ہمیشہ لازمی ہوتا ہے۔ تو اب کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ ہم اس کو بھی کبھی کبھی شوق اس کا پورا کر دیں متعدی ہونے کا؟ تو تین طریقے۔ آپ نے ضد چھوڑ دیا نا، یہ بھی آپ نے ضد چھوڑ دی۔ اچھا جی، لازمی کو متعدی بنانے کے تین طریقے، مشہور طریقے ہیں، تین مشہور طریقے۔ اچھا جی، تین مشہور طریقے آسان ہے۔ نمبر 1، حرف جر لگا دیں، حرف جر لگا دیں، حرف جر لگا دیں۔ مثلا اسی کو لے لیتے ہیں، ادھر ہم نے کیا مثال دی ہوئی ہے؟ کروما۔ اس کروما کو دیکھیں، اس کروما کا معنی کریں آپ، معنی کریں اس کا